بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ڈیلی لبیک ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور میں سب سے پہلے اپنی ٹیم KHR میڈیا گروپ کی طرف سے جو ہمارے امیر لخت جگر امیر المجاہدین حافظ سعد رضوی صاحب پہ جو 2 بار جان لیوا حملہ ہوا ہے، سب سے پہلے میں سخت الفاظ میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور حکومت ان نامہذب، نالائق اور نااہل ان سیاستدانوں کو جنہوں نے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ انہوں نے MQM کا پٹا پہنا ہوا تھا نا، ان سیاستدانوں نے جو آج پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ بنے پھرتے ہیں، تب بھی اس پارٹی کے یہ زیر اثر تھے جناب، جس پارٹی نے پاکستان کے محب وطن ہزاروں اداکاروں، سیاستدانوں اور مختلف جتنے بھی پاکستان کی بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، ان کا قتل عام کیا تھا۔ یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں کہ ایک بندہ انگلینڈ سے بیٹھ کر آرڈر دیتا تھا اور پاکستان میں قتل عام ہوتا تھا۔ تو یہ سرکار بھی ان کے جو تھے نا اس وقت، ان کے جسے کہتے ہیں دستے راز تھے۔ تو جناب وجہ کیا ہوئی؟ وجہ جناب یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے منہ پہ آ کے جناب وہ جب میں جلسہ لے کے جا رہا تھا تو میرے منہ پہ آ کے وہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے۔ وہ بھی اپنے آپ کو تقریر میں بہت محبان رسول کہہ رہے ہیں، تو پھر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے ان کو چڑ کیسی تھی؟ لیکن میں تمام وہ لوگ جو اس میں زخمی ہوئے، تو ان کے ساتھ قدم بہ قدم جتنے بھی لبیک کے جانسار تھے، سعد بھائی کے ساتھ تھے، تو جتنے بھی زخمی ہوئے لبیک کے جانسار، لبیک ٹی وی اور KH میڈیا گروپ الحمدللہ ان اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے اور قدم بہ قدم کھڑا ہے۔ تو یہ جتنے بھی پاک سرزمین کے یہ جو لیڈر ہیں، تو انہوں نے جو کچھ کیا، تو میں نے کہا کہ یہ انہوں نے کل تک یہ پٹا جو MQM کا پٹا اپنے گلے میں پہنا ہوا تھا، تو یہ وہی کچھ کرتے تھے جو انگلینڈ سے بیٹھا ہوا ایک الطاف انہیں پیغام دیتا تھا، تو وہی کچھ ہوتا تھا۔ تو میں حکومت وقت سے کہتا ہوں کہ یہ وہ دہشت گرد ہیں جنہوں نے کل بھی پاکستان کو، پاکستان کی بہت بڑی محبان وطن، محبان جو پاکستان کے وفادار تھے، جو آئین کے ساتھ کھڑے تھے، ان کا قتل عام کیا تھا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ تو میں پاک سرزمین کے ان لیڈروں کو بتا دینا چاہتا ہوں لبیک ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے کہ ایک آپ سے پہلے بھی یہاں پہ یزید تھا، آپ سے پہلے بھی یزید تھا جو ختم نبوت کے 35 سے 36 شہزادوں کو جس نے گولیاں مروائیں تھیں اور مسلمانوں پہ تیزاب پھینکوایا تھا، ٹھیک ہے، مسجدوں پہ جس نے حملے کروائے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو وہ پاکستان کا وہ مال کے کل سمجھتا تھا، لیکن آج دیکھو وہ سڑکوں پہ ہوار ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے نا ہوش کے ناحل لیں، تو آپ بھی کس کھیت کی مولی ہو؟ جب وہ اپنے آپ کو مال کے کل کہہ رہا تھا، تو اس نے جو تھے جتنے بھی ختم نبوت کے جتنے بھی لبیک کے لوگ تھے، انہیں جیلوں میں انہیں مروایا اور کہا کہ جناب ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ کے رکھ دو۔ تو آج وہ بھی جو ہمیں کالعدم کر رہا تھا، آج خود کالعدم ہو رہا ہے۔ تو دوسرا لبیک ٹی وی کی طرف سے ہمارا یہ موقف ہے کہ دوسرا جو کراچی میں الیکشن ہوا تھا، تو اچانک ہمارا کینڈیڈیٹ جو تھا الحمدللہ وہ اچھے مارجن سے جیت رہا تھا، لیکن اچانک ہمارے مفتی صاحب کا بیان آتا ہے کہ جو جناب NA کی سیٹ ہم جناب یہ جو بڑی جو ہے سیٹ ہم جیتنے لگے ہیں، اس کے بعد فرانس کے خلاف اسمبلی میں ہم قرارداد پیش کریں گے، تو کچھ وقت کے بعد جناب آپ کا RTS سسٹم بیٹھ جاتا ہے اور 95% نتیجے جو نتائج آئے ان کے اس میں تحریک لبیک الحمدللہ ون کر رہی تھی۔ اچانک ایسا کیا ہوا کہ MQM کا جو تھا وہ کینڈیڈیٹ وہ اوپر آ جاتا ہے اور جناب لبیک کا کینڈیڈیٹ دوسرے نمبر پر ہو جاتا ہے۔ تو جناب آپ کو یہ پتہ تھا سب کچھ کہ ہم کو لبیک والوں نے ووٹ نہیں دینا، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ تھا MQM کے وہی چور ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہی دوبارہ اسمبلی میں آئیں گے، ہمیں ووٹ دیں گے۔ تو ایک MQM کی سیٹ کو بچانے کے لیے حکومت وقت بھی یہ سوچے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی نہ مارے
کہ آپ کو ابھی تک وہ جتنا بھی ہے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، امپورٹڈ حکومت کا جو آپ پہ لیبل لگا ہوا وہ آپ کو کنٹرول نہیں ہو رہا، آپ کو جگہ جگہ پہ امپورٹڈ حکومت کے تانے دیے جاتے ہیں، تو ابھی تک الحمدللہ لبیک والے خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہتے جو آئین کے خلاف ہو۔ دیکھیں جب بھی آئین کو ضرورت پڑی، ختم نبوت کو ضرورت پڑی جناب اس کے پہرا دینے کے لیے اس کے قانون کو، تو لبیک والے الحمدللہ فرنٹ لائن پہ تھے، ٹھیک ہے، جب بھی پاکستان کے دفاع کی ضرورت پڑی تو لبیک والے فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں۔ تو میں جناب اس لبیک ٹی وی کے توسل سے اور اس پلیٹ فارم سے حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو فور 7 بائیک پہ جنہوں نے جان لیوا حملہ کیا انہیں گرفتار کیا جائے، دوسرا ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے۔ آپ ہی کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، جب آپ کی باری آتی ہے تو آپ جناب کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، تو جب ہماری باری آئی تو آپ نے کہا ہم کہ ان کو عزت دو۔ تو جناب یہ آپ دیکھ لیں وہی کام کر رہے ہیں جو تحریک بے انصاف کر رہی تھی، ٹھیک ہے، تو ہمارے 7 بھائی نے کہا ہے تو آپ یہ ثابت نہ کریں آپ بھی ہون لیگ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہی کام آپ کر رہے ہیں جو تحریک بے انصاف کر رہی تھی۔ تو ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس کیا جائے، اور پھر میں لبیک ٹی وی اور اس کے پورے میڈیا ٹیم جتنے KHR میڈیا گروپ ہے اس کی طرف سے میں حکومت وقت سے اپیل کرتا ہوں کہ فل 7 بائیک پہ حملہ کرنے والے ان دہشت گردوں کو فل گرفتار کیا جائے۔ اگر نہ کیا گیا تو پھر تحریک لبیک اپنا جو اگلا لاہ عمل ہے وہ خود طے کرے گی۔ تو لبیک ٹی وی کے ساتھ میں تھا آپ کا اینکر پرسن خواجہ شاہد، اور اسی بات کے ساتھ میں اجازت دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔